لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر۔ عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال بروز اربعین بعد نماز صبح اسی مقام پر نقابت ہوتی ہے، ہماری برآمد ہوتی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسی میدان میں ایک منظر کشی ہے، اور وہ منظر کشی زندان شام کی منظر کشی ہے۔ یہ منظر صرف اس لیے ہے تاکہ لمحے بھر کے لیے ہمارے ذہنوں کو ایک احساس ہو جائے کہ آخر قرآن جس یتیمہ کے لیے کہہ رہا ہو اور یتیم کے لیے گفتگو کر رہا ہو کہ دیکھو یتیموں پہ ظلم نہ ڈھانا، تو شاید آپ کو یقین ہو کیا ایسا بھی دور گزرا ہے کہ کائنات میں کوئی یتیمہ یتیمی کا داغ جھیلتے جھیلتے دنیا سے اٹھ گئی ہو۔ جب سے یتیم ہوئی، شام غریبہ کی رات سے لے کر تاریخ کہتی ہے اندھیرے بن میں گھٹن بھری زندگی میں وہ بچی دم توڑ گئی۔ نہ کسی نے کبھی سر پہ سایہ رکھا، نہ دست شفقت پھیرا، نہ کسی نے محبت سے گفتگو کی۔ ہاں، تاریخوں میں اتنا ملا ہے کہ جب بابا مارا گیا تو جب سب سے پہلے اس بچی کو کسی نے داغ مفارقت کا فقرہ سنایا ہے تو وہ فقرہ زبان سے نہیں سنایا گیا، شمر کے تماچوں سے سنایا گیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، تاخیر بہت ہو گئی ہے، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، مگر دو فقرے مجھے پڑھنا ہے اور پوری نقابت اسی دو آیتوں پر ہے۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے یتیموں پر ظلم نہ کرو، اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے سائلوں کو جھڑکو نہیں۔ مجھے اسی دو آیت پہ پڑھنا ہے۔ ہم نے ایسی بھی یتیمہ دیکھی کہ جب سے یتیم ہوئی سوائے ظلم کے حصے میں کچھ نہ آیا، اور ہم نے ایسی بھی سائلہ دیکھی کہ کربلا سے لے کے شام تک بازار والوں سے چادر کا ٹکڑا مانگتی رہی، مگر جب جب سائلہ ہاتھ پھیلاتی تھی پشت پہ نیزے کی آنی آتی تھی۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے نا آپ؟ ایک یتیمہ حسین کی یتیمہ تھی اور ایک غریبہ علی کی بیٹی زینب تھی۔ عزاداروں، آؤ میں تمہیں لے کے چلوں اس غریب بچی کی طرف کہ جس کے مصائب اتنے ہیں کہ سکینہ نے اپنی پوری زندگی میں اتنی سانسیں بھی نہ لی ہوں گی جتنا سکینہ پہ مصائب توڑ ڈالا گیا۔ لفظ نہ پہنچے، اگر دل پہ آپ کے چھری چلے تو مجھے معاف کیے گا، میں لفظ پہنچا رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے سکینہ بی بی وہ بچی تھی جسے حسین بڑی محبتوں سے پالے تھے۔ لکھا ہے اتنے نازوں سے حسین نے پالا تھا کہ بچی کا بڑا خیال کرتے تھے۔ روایتیں سنی ہوں گی، 3.5 برس کی عمر تھی، مدینے کی زمین پا حسین ایک کرسی لگا کے بیٹھے تھے، باپ کی پیاری باپ کے پاس تھی۔ ایک بندہ فروش نظروں کے سامنے سے گزرا، حسین نے ہاتھ اٹھا کے کہا بھائی ٹھہر جا۔ کیا کام کرتا ہے؟ کہا آقا بندے بیچتا ہوں۔ حسین نے کہا 2 بالیاں ہمیں دے دے۔ اس نے 2 بالیاں دی، آقا نے پیسہ بڑھایا۔ اس نے کہا حضور آپ سے پیسہ؟ امام نے کہا نہیں، یہ پیسہ تمہیں لینا پڑے گا، یہ تمہارا روزگار ہے۔ اس نے پیسہ لیا۔ وہ منظر دیکھتا رہا کہ ایک مرتبہ فاطمہ کے لال نے
اپنی 3.5 سالہ بچی کو قریب بلا کے کہا سکینہ میرے قریب آؤ. بچی قریب آئی. اب یہ باپ سمجھ سکتا ہے یا وہ بیٹیاں جو نازوں میں پلی ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں؟ حسین نے اپنے ہاتھوں سے بی بی کے کانوں میں گوشوارے پہنائے. بچی نازوں بھرے انداز میں باپ کا شکریہ کرنے لگی. بابا یہ بندے مجھے بڑے عزیز ہیں، اے بابا یہ بندے مجھے بڑے پیارے ہیں. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. اچانک سے بندہ فروش جا رہا تھا. حسین نے آواز دے کے کہا بندہ فروش ٹھہر جا. اس نے کہا آقا کیا بات ہے؟ کہا 2 بالیاں اور دے دے. حسین نے پیسے دیے، وہ جانے لگا. حسین نے کہا ٹھہر جا. اب جو وہ رکا تو کیا منظر دیکھا. حسین نے 2 بالیاں لی اور لینے کے بعد سکینہ کے سر پہ وارنا شروع کیا. ابھی جیسے ہی وار کے حسین اطمینان وار رہے تھے کہ ایک مرتبہ حیرت سے دیکھ رہا تھا. اچانک سے حسین نے ہاتھ روکا، وہ اپنا ہاتھ بندہ فروش کی طرف بڑھایا. کہا آقا یہ کیا؟ کہا یہ بالیاں لے لے. کہا پھر پیسے؟ کہا پیسے بھی لے جا. کہا آقا بالیاں کا کروں گا کیا؟ حسین نے ایک فقرہ کہا تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالیاں لے کے چلا جا. اگر راستے میں کوئی یتیمہ نظر آ جائے تو اسے حسین کی طرف سے بالیاں پلا دینا. اللہ اللہ، ارے جسے کائنات کے یتیموں کا اتنا خیال، جب اس کی بچی یتیم ہوئی کوئی تماچے مار رہا تھا، کوئی تازیانہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. بلند ہو گئی آپ کی آوازیں گریا؟ نا ابھی میں نے کہاں کوئی مصحف پڑھا، کہاں کوئی روایت پڑھی. رو پڑے نا آپ، دل ملول ہو رہا ہے نا، کلیجہ بریا ہو رہا ہے نا، آنکھیں گریا ہو رہی ہے نا. میں ہرگز آپ سے نہ کہوں گا آج روزے 40 ہے، میں آپ سے نہ کہوں گا روئیے، مگر اتنا تو ضرور کہوں گا اس کو رونے آئے ہو جس کے گھر والوں کو رونے نہ دیا گیا. ارے یتیمہ جب بابا کو رونا چاہتی، سجاد ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، پیروں کی بیڑیاں، کمر کا لنگر، گلے کا توق، ہاتھ جوڑ کے کہتے بہن رونا نہیں ورنہ شمر کے تماچے. اجرکم اللہ. سکینہ رونا نہیں ورنہ شمر کے تماچے. پتہ ہے کیسی یتیمہ تھی؟ ایسی یتیمہ تھی جب زندان میں موت آئی ہے اور غسالہ آئی ہے تو غسالہ نے غسل دیتے تھے پوچھا، روئی، اور پھر آن کے بی بی زینب سے پوچھا بی بی یہ بتاؤ تمہاری بچی کو کوئی بیماری تھی؟ شہزادی زینب نے رو کے کہا ہاں بیماری تھی. کہا کیا بیماری تھی؟ کہا سنو گے، اسی یتیمی کی بیماری تھی، اسیری کی بیماری تھی، غریبی کی بیماری تھی. ارے جب سے بابا مارا گیا کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیانے لگائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ایک فقرہ پڑھ دوں قیامت ہو جائے گی. ہم تو یہی سنتے آئے نا، تماچے پڑھتے رہے. دیکھیں میں بھی پڑھ رہا ہوں لیکن شاید ہر آنکھ نہیں رو سکتی. ہو سکتا ہے کہ ہمارے الفاظ آپ کے کلیجے سے نہ لگے، آپ کے دل میں نہ اترے، آپ کے آنسو نہ بہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم گنہگار ذاکر ہیں، شاید ہماری زبانوں میں وہ اثر نہ ہو. لیکن آؤ تمہیں تمہارے امام زمانہ کا مرثیہ سناؤ. جب شہزادی کا مصائب امام زمانہ پڑھتے ہیں تو رو کے کہتے میرا سلام ہو اس یتیمہ پر کہ جس کے کانوں کا خون مسلسل بہتا رہا. جزاک اللہ جزاک اللہ. میرا سلام ہو اس یتیمہ پر کہ جس کے کانوں کا خون مسلسل بہتا رہا. نوجوانوں سمجھ گئے؟ امام نے ایک لفظ کا استعمال کیا ہے مسلسل. اس کا مطلب جہاں خون کا بہنا نہ ہو بلکہ خون تسلسل سے بہ رہا ہو. اے عزادارو ایک فقرہ پوچھنا چاہتا ہوں، جوان ہو اور جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی جلوس کے بعد بھری دوپہر میں عزا خانے کے سامنے جوانوں زنجیر زنی کرو گے نا، خون کا پرسا دو گے نا. یہ بتاؤ جب تم زنجیر کرتے ہو تو تمہاری پشت پہ زخم آتا ہے؟ ہر جوان کہتا ہاں زخم آتا ہے. میں پوچھتا ہوں یہ بتاؤ یہ زخم کتنے دن میں اچھا ہوتا ہے؟ کوئی کہتا 10 دن میں، 15 دن میں. پتہ کیوں اچھا ہوتا ہے؟ کیونکہ خون کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ خون بہتا ہے تو خون جم جاتا ہے. جب خون جم جاتا ہے تو پپڑیاں آ جاتی ہیں، پھر یہ پپڑیاں زخم کو اچھا کر
دیتی ہے، لیکن جوانوں اگر کوئی پشت کے زخم پر پڑی ہوئی پپڑیوں کو کریت دے تو خون واپس سے آ جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ امام زمانہ نے کیوں مرثیہ پڑھا، میرا سلام اس یتیمہ پر کہ جس کے کانوں کا خون مسلسل بہتا رہا، ارے خون جمتا تھا کہ شمر کا تماچا بچی طرف جاتی، بابا جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بلند ہو گئی آپ کی آوازیں گریا، بی بی ان آوازوں پہ نزول رحمت فرمائے۔ مادر حسین آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دے، با مادر حسین ان بہنوں اور بیویوں کا پردہ سلامت رکھے۔ بازاداروں اگر آنکھیں رو رہی ہے، دل بریا ہو رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ایک دفعہ نگاہوں کو اٹھاؤ اور اٹھا کے وہ منظر دیکھو تمہارے سامنے زندان بنایا گیا ہے۔ بس ایک فقرہ پڑھوں گا، شاید میں نے 2 سال پہلے بھی یہ فقرہ پڑھا تھا کہ قید خانہ اور تھا، زندان اور تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سید سجاد نے کہا تھا کہ ہمیں ایسے قید خانے میں رکھا گیا جہاں رات کو کثرت سے اوس پڑتی، دن کو شدت سے دھوپ پڑتی۔ پتہ ہے جب تک قید خانے میں بھائی بہن تھے تب عالم یہ تھا کہ سجاد کو دیکھ کر سکینہ کا حال غیر ہوتا۔ کا وجہ یہ ہے کہ جب شدت کی دھوپ سجاد کی ہتھکڑیوں پہ پڑتی تو سجاد کے گوشت اڑ جاتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سکینہ رو کے کہتی تھی بھیا ہمارے پاس پانی ہوتا تو ہم پانی نہ پیتے، آپ کی ہتھکڑیوں پہ ضرور ڈال دیتے۔ اے عزاداروں، جو بہن اپنے بھیا کو اتنا چاہتی تھی، لکھا ہے وہ یتیمہ اسی قید خانے میں روز بابا بابا کر کے روتی تھی۔ اچانک سے یزید کی آنکھ کھلی، کہا یہ گریا کیوں ہے؟ کہا یتیمہ کو بابا بہت یاد آ رہا ہے۔ کہا اچھا تو ایک کام کرو، اس کا انتظام کرو۔ 2 لائن آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے آئے تمہارا وہ امام کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، کمر میں لنگر، گلے میں توقے خاردار، جو عالم رکوع میں رہتا ہو، آئے اور آن کے سجاد کی پشت میں تازیانے۔ اب جو تازیانے بھر سے سجاد غریب نے روکے کہا ظالم ہماری خطا تو بتا۔ ارے سجاد کی پشت میں تازیانے کا لگنا تھا، ننھی سی بچی آگے آئی، آگے کہتی او ظالم میرے بیمار بھائی کو چھوڑ دے، ہمیں تازیانے لگا، ہمیں مار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سجاد غریب سے ایک فقرہ کہا کہ مارا اس لیے ہے کہ اسے اٹھا کر تم زندان پہنچاؤ گے یا اسے ہم اپنے ہاتھوں سے زندان پہنچا دے۔ بازاداروں قیامت آ گئی، قیامت۔ سجاد غریب نے کہا رو کے سکینہ میں کہتا تھا نا رونا نہیں بہن، لو اب تمہارا مقدر زندان ہو گیا۔ اے عزاداروں قیامت آ گئی، سکینہ کو زندان میں داخل کیا گیا، مگر سنو گے زندان میں تو بی بی پہنچ گئی، مگر ایک فقرہ زندان کے حوالے سے سن لو۔ لکھا ہے زیر زندان سیڑھیوں کے نیچے وہ حجرہ کہ جس میں گھپ اندھیرا، جس میں روشنی کی امیدیں نہ ہو، ایسے گھپ اندھیرے میں سجاد غریب نے اپنی بہن کو پہنچایا۔ بی بی نے رو کے فقرہ کہا بھیا مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے، بھیا میں اندھیرے میں مر جاؤں گی۔ اے جوانوں آج یہ دعا نہ کراؤں گا تو کب کراؤں گا؟ آج دیکھو دنیا 40 پہ گئی ہے، عباس کا روضہ چمک رہا ہے، حسین کا روضہ آویزہ ہے۔ ہائے میری شہزادی سکینہ کل بھی اندھیرے میں، آج بھی اندھیرے میں، کل بھی تنہائی، آج بھی تنہائی، کوئی ظاہر نہیں پہنچا۔ ارے بی بی کی قبر پر شمع تک نہیں، ارے کل بھی تنہائیاں کھا رہی تھی، آج بھی بچی اکیلے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آنکھوں میں آنسو ہو تو میں دعا کر رہا ہوں پروردگار وہ دل لا
کہ جیسے لوگ حسین کے روزوں پہ ہیں ویسے سیریا شام میں بی بی سکینہ کا روزہ آباد ہو جائے۔ بازاداروں لکھا گھپ اندھیرا تھا، بی بی نے رو کے کہا بھیا میں مر جاؤں گی، مجھے اندھیرے سے خوف آ رہا ہے۔ سجاد غریب نے ایک فقرہ کا بی بی گھبراؤ نہیں، ہم آواز پہ آواز دیتے جا رہے ہیں، ہماری آوازوں کی ساخت پہ تم زندہ رہو گی۔ سجاد سے کہتی ہاں بھیا آپ بولتے رہیے گا، ہم زندگی جی لیں گے۔ سجاد بولتے بولتے چپ ہو گئے۔ سکینہ رو کے کہتی اللہ میرے بھیا کی خیر، اے میرے معبود میرے بھیا کی خیر، بھیا سجاد خیر تو ہے۔ غریب نے رو کے کہا سکینہ حلق میں کانٹے پڑ گئے، اب بولا نہیں جا رہا ہے بہن، تو بھیا سکینہ کا خدا حافظ، اب سکینہ مر جائے گی، بھیا اپنے پاس بلا لو۔ اصرار اتنا بڑھا کہ سجاد نے کہا بول تو نہیں سکتا ہوں، لو میں ہاتھوں کی زنجیریں ہلا رہا ہوں، زنجیروں کی آواز پر میرے قریب آ جا۔ سجاد نے زنجیریں ہلائی، بچی دوڑی مگر سجاد تک نہ پہنچی۔ ارے زندان میں لگی ہوئی سیلیاں سکینہ کے جسم میں اتر گئی، ایک چیخ ماری بھیا بھیا خدا حافظ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بازاداروں تفصیل نہیں، اشارہ کر دیا چھوڑ دیا، بس سن لیا تم نے زندان۔ لکھا ہے اسی زندان میں حسین کی 4 برس کی بچی مر گئی، سکینہ مر گئی۔ سجاد نے اپنے ہاتھوں پہ ننھی سے تربت اٹھائی، اس کی تربت اٹھائی جو کہتے کہتے مر گئی بھیا دفنانا تو نم زمین میں دفنانا۔ اے بھیا اتنی بھوکی پیاسی ہوں کہ ہڈیاں چٹک رہی ہے، جوڑ کھل رہے ہیں، گوشت شدہ ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وقت نہیں رہا کہ میں کچھ پڑھتا، بس عزیزان گرامی آپ نے زندان کے مصائب سن لیے، آؤ اب تمہاری نگاہوں کے سامنے اماری آ رہی ہے۔ عزاداروں میں ایک فقرہ پڑھوں گا، ساری اماریاں ایک کے بعد دیگرے آ رہی ہیں، لو استقبال کرو۔ آگے آگے حضرت فضہ کی اماری آ رہی ہے، یہ وہی فضہ ہے کہ جسے حسنین اپنی ماں کہتے تھے، زینب بی بی ماں کہتی تھی۔ لکھا ہے جب دربار میں بیویوں کو طلب کیا جا رہا تھا اور کوئی کہہ رہا تھا ہمیں کنیزی میں دے دو، ہمیں اسے کنیزی میں دے دو، ہمیں اسے کنیزی میں دے دو، تو لکھا ہے یہی جناب فضہ تھی کہ ایک ظالم کی آواز آئی ارے ہمیں اسی عورت کو کنیزی میں دے دو۔ سے سننا تھا سیاہ فام افراد ہاتھوں میں تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ غضب ہو گیا کہ ہمارے قبیلے کی خاتون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم ایسا نہ ہونے دیں گے۔ فضہ تو بچ گئی مگر شہزادی زینب نے مدینے کا رخ کر کے کہا نانا ارے فضہ کے طرفدار مل گئے مگر تمہاری بیٹی کا کوئی طرفدار نہ رہا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ لو فضہ کی ہماری گزر گئی، ایک ایک فقرہ سنتے جاؤ۔ اب پتہ ہے ارمانوں والی سواری آ رہی ہے، پتہ ہے کس کی سواری ہے؟ سواری دیکھو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کسی اور کی سواری نہیں ہے، ایک دکھیاری ماں کی سواری ہے۔ اس کی سواری ہے کہ جو خیمے جل جانے کے بعد راکھ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی، بیویوں نے دیکھا یہی اصغر کی ماں و باپ جلے ہوئے خیمے کی راکھ میں کبھی ہاتھوں کو ادھر بڑھائے کبھی ہاتھوں کو ادھر بڑھائے۔ ایک بی بی نے آگے بڑھ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ارے بابی رو باپ یہ کربلا کی خاک میں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ ارے رو کے کہتی بی بی ارے آپ کو کیا خبر، خیمے ہی نہیں جلے بلکہ میرے اصغر کا گہوارہ۔ اللہ اکبر۔ میں جلے ہوئے گہوارے کی خاک میں اپنے اصغر کی نشانیاں ڈھونڈ رہی ہوں۔ عزادارو روایت کہتی اس بی بی نے اپنی ایک گٹھری تیار کی کہ جس میں
اصغر کے گہوارے کی نشانیاں تھیں۔ لکھا ہے، ایک ظالم کا بیان ہے، وہ کہتا کربلا میں تاخیر سے پہنچا، میں نے ساری بیویوں کو گھورنا شروع کیا، سب کے ہاتھ خالی تھے، مگر ایک بیوی تھی کہ جو گٹری سینے سے لگائی تھی، میں سمجھ گیا اس میں قیمتی سامان ہوں گے، میں نے ہاتھوں کو بڑھا کے اس بیوی سے اسری گٹری چھیننا چاہی، بیوی نے مضبوطی سے گٹری تھام لی، جب اس نے گٹری نہ دی تو وہ ظالم کہتا میں نے اپنے ہاتھ میں نیزہ لیا اور تاک کے اس بیوی کی پشت میں نیزہ مارا، بیوی زمین پہ گری، میں گٹری لے کے آیا، میں نے گٹری کھولا تو اس کے اندر کوئی قیمتی سامان نہیں، بس جلے ہوئے چولہے کی لکڑیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لو عزادارو، ایک اور غیرت والی بی بی کی ہماری آ رہی ہے، لفظ پڑھوں یہ کسی اور کی ہماری نہیں، یہ شہزادی حضرت کلثوم کی ہماری ہے۔ کون کلثوم؟ عباس کی بہن کلثوم، غیرت والی بی بی کلثوم۔ پتہ ہے لوگ کہتے ہیں شہزادی کے خطبے بڑے کب ملے ہیں، لیکن عزیزان گرامی لکھا یہ وہی کلثوم تھی کہ جس کا ایک مرثیہ ہی تاریخ اسلام میں کافی ہے۔ جب لوٹ کے مدینے آئی تھی تو شہزادی نے مدینے کے حدود پر نظر ڈالی تو ایک فقرہ کا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمیں آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تو گودیاں آباد تھی، اب جو ہم پلٹے ہیں تو بچے مار ڈالے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو تمام ہو گئی گفتگو، آپ نے شہزادی کلثوم کی عماری کی زیارت کر لی، ہاتھوں کو جوڑ لا ہوں، نگاہیں عماری پہ رکھیے گا، احترام سے زیارت کریے گا، اس لیے کہ اب اس بی بی کی عماری آ رہی ہے جو ام المصائب ہے۔ فقرہ پڑھوں، ایک فقرہ سن لو، وقت نہیں رہا، بہت اختصار سے کام لیا، لیکن ایک فقرہ پڑھ لو، سن لو۔ جب یہ بی بی مدینے آئی ہے نا، شہزادی زینب کی ہماری آ رہی ہے، جب یہ بی بی مدینے آئی ہے تو ایک فقرہ سن لو۔ جناب مسلم کی بہن اسی بی بی کے پاس آئیں، دیکھا کمر خمیدہ ہے، چہرے پہ جھریاں ہے، بال سفید ہے، اپنی بہن ہے مگر پہچان میں نہیں آ رہی ہے، ہاتھوں کو جوڑا، اور ہاتھوں کو جوڑ کے مسلم کی بہن ام لقمان نے ایک جملہ کہا، بی بی میری بہن کیا یہ آپ کی کنیز آپ سے سوال پوچھ سکتی ہے؟ زینب بی بی رو کے کہتی ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ کیا بی بی کربلا میں بڑے مظالم ہوئے؟ زینب کہتی ہاں، عباس مارا گیا، اکبر کو برچھی لگی، قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اونو محمد کاٹ ڈالے گئے، حسین کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا، سنا چادر چھینی گئی، بی بی یہ سارے مظالم تو ہوئے، مگر بی بی کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کو اتنے زخم کیسے آئے؟ شہزادی یہ زخم کیسے آئے؟ کہ پوچھو کہ اس کس زخم کی بات کر رہی ہو؟ اور میں لقمان رو کے کہتی بی بی نہیں پوچھ پا رہی ہوں، مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ سر پہ زخم کیسا ہے، مجھے سمجھ میں آیا کہ کلائیوں میں نیل کیسا ہے، مجھے سمجھ میں آیا کہ بازوؤں کا زخم کیسا ہے، اے بی بی مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ کی پشت آخر چھلنی کیوں ہے، یہی وجہ تھی کہ شہزادی زینب جب تک زندہ رہی پشت کے بل سو نہیں پائی۔ اب سمجھ گئے نا کہ کتنے مظالم ہوئے۔ ام لقمان نے کہا بی بی میں کسی زخم کے بارے میں نہیں پوچھتی، خالی اتنا بتاؤ، میری ماں بہنیں سنیں جملہ سنیں، ام لقمان کہتی خالی اتنا بتاؤ کہ آپ کے چہرے پہ زخم کیسا ہے۔ ارے زینب تڑپ گئی، لو اسی فقرے پہ ہماری زینب تڑپ گئی، تڑپ کے ام لقمان سے کہا پہلے تو سوال کا جواب دے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی آپ کا سوال کیا ہے؟ کہ یہ بتاؤ اگر تمہارے چہرے پہ کوئی پتھر پھینکے اور تمہارے ہاتھ بدے ہو، ارے لٹ گئے ام لقمان، منہ پہ ماتم کیا، اب سمجھ میں آیا، ہاتھ پسے گردان، ادھر سے پتھر زینب کی پیشانی، ادھر سے پتھر زینب کا چہرہ، ارے منہ پہ تماچے مارے، اے بی بی اجڑ گئی زینب۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بازادارو لو
ایک اور ہماری تمہاری نظروں کے سامنے آ رہی ہے. پتہ ہے کس کی ہماری ہے؟ آگے آگے شہزادی حضرت زینب کی ہماری، پیچھے پیچھے حضرت علی اکبر کی ماں ام لیلہ کی سواری. نوجوانوں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، بتمام ہماریوں کا سلسلہ لے آؤ، اس بی بی کی ہماری لے آؤ کہ جس کی امیدیں کربلا میں قتل کر دی گئی. پتہ ہے جناب لیلہ کی ہماری آ رہی ہے. یہ وہ بی بی تھی کہ جس نے اکبر جاتے وقت فقرہ کہا تھا، میرے لال کیا ماں سے اجازت لے رہا ہے؟ ارے جب آقا زادیاں ہاں کہہ چکی تو کنیز کہنے والی کون ہے؟ مگر عزادارو کلیجہ تو تب اس بی بی کا پھٹ گیا کہ جب شام کی عورتوں نے کہا ارے کس کا نونہال ہے، یہ کس کا چاند ہے، اللہ کرتا کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہوتی. ارے اس وقت لیلہ نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، اے شام کی بیبیوں ایسا کہا ہوا، ارے یہ زخم دیکھنے کو یہ ماں زندہ رہ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لو عزادارو اماریوں کا سلسلہ تمام ہو گیا. بس آپ توجہ رکھیے گا میری طرف، اماریوں کا سلسلہ تمام ہو گیا. کس کی اماری؟ بی بی لیلہ کی اماری گزر گئی. آپ توجہ رکھیں، میری طرف متوجہ ہو جائیں. میں ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ آگے آگے سرکار باب الحوائج کا علم ہوگا، پیچھے پیچھے مولا عباس کی سواری مرتجز ہوگی. ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، اسی جملے پہ مجلس تمام. ایک معجزہ پڑھ دوں بہت جلدی سے، معجزہ اسی معجزے پہ مجلس تمام. میرے بزرگ آئے ہیں، جوان ہیں، خواتین ہیں، پردے دار ماں بہنیں ہیں، باب الحوائج کا عالم آنے والا ہے، اسی پہ ایک فقرہ پڑھنا ہے. دعا کر رہا ہوں مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایران کا ایک مشہور واقعہ ہے، ایک شہر ہے، وہاں عباس غازی کی مجلسیں ہوتی تھی. ایک دن ایک نوجوان بیٹا آمادہ ہوا، تیار ہوا. باپ نے پوچھا میرے لال خیر تو ہے، کہاں کی تیاری ہے؟ کہا بابا آپ کو نہیں پتا آج 8 محرم ہے، میرے چھوٹے حضرت کا ابھی علم برآمد ہوگا، ہم سارے دوست وہاں جا رہے ہیں. جب علم نکلے گا تو سارے نوجوان حلقہ ماتم سجا کے عباس کا ماتم کریں گے. باپ کہتا میرے لال کاش میں بھی جاتا. کہا بابا آپ کیسے جا سکتے ہیں، آپ اپاہج ہیں، آپ پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کے پیر شل ہو گئے ہیں، آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ وہاں جوانوں کا مجمع ہوگا، عباس کا ماتم ہوگا. باپ چپ کر کے بیٹھ گیا. جب بیٹا نکلنے لگا تو اس نے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، مڑ کے کہتا بابا کیا جانے کی حسرت ہے؟ ضعیف باپ، اپاہج باپ کہتا میرے لال میں جوانوں کی طرح ماتم تو نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم دور سے زیارت تو کر سکتا ہوں. سننا جوانوں، بھیا سننا تھا کہ بیٹے نے اپنے باپ کو حمل کیا، لے کے مجلس میں آیا، دیوار پہ تکیہ کر کے اپنے بابا کو بٹھالا. کہا بابا آپ یہاں ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، اور سارے جوان ابھی مجلس کے بعد جب عباس کا علم آئے گا ماتم کریں گے. باپ بیٹھ گیا. سننا لکھا ہے دیر نہ گزری کہ مجلس تمام ہوئی، جوانوں نے حلقہ ماتم سجایا، سارے جوان عباس کے علم کی برآمدگی پر دونوں ہاتھ سے ماتم کرنے لگے. یہ ضعیف باپ عباس کا علم دیکھ کے رو کے کہتا عباس غازی اگر میرے پیر سلامت ہوتے تو میں آج دونوں ہاتھ سے آپ کا ماتم کرتا. یہ کہہ کے رویا تو آنکھیں بند ہو گئی. جب آنکھیں بند ہوئی، ایک جملہ سن لو بھائی، ایک جملہ، جب آنکھیں بند ہوئی تو اس نے عجب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک گھڑ سوار آئے ہیں، ایک گھڑ سوار آئے ہیں، ایک گھڑ سوار آئے ہیں، اور آن کے انہوں نے ایک فقرہ کہا کہ جب سب بیٹھ کے ماتم کر رہے ہیں، جب سب کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں تو تم بیٹھ کے ماتم کیوں کر رہے ہو؟ بس سن لو یہ جملہ، جب سب کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں تو تم بیٹھ کے ماتم کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا میں اپاہج ہوں، میرے پیر صحیح نہیں ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، لہذا بیٹھ کے ماتم کر رہا ہوں. آنے والے نے کہا لیکن اب میں آ گیا ہوں، اٹھو کھڑے ہو کے ماتم کرو. بازادارو جملہ سنو، باپ نے اٹھنے کی کوشش کی، جب ضعیف بیٹھ گیا تو رو کے کہتا نہیں نہیں میں اٹھ نہیں سکتا، میں اٹھ نہیں سکتا. کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں اٹھو، دونوں ہاتھ سے ماتم کرو. اس نے کہا اے گھڑ سوار اگر مجھ پر احسان کرنا ہے تو ایک احسان اور کر،
اپنے ہاتھوں کو بڑھا دے تاکہ تیرے ہاتھوں کو پکڑ کر میں کھڑا ہو جاؤں اور تیرا ماتم کروں۔ ارے گھڑسوار نے ردا ہٹائی، آواز دی، ارے ہاتھ ہوتے تو ضرور بڑھا دیتا، میرے ہاتھ کربلا میں کاٹے گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لو عزادارو، آگے آگے عباس غازی کا علم ہے، پیچھے پیچھے عباس غازی کی سواری مرتجز ہے۔ بس تمام ہو گئی گفتگو، رو چکے آپ، دے چکے پرسا، کر لیا ماتم۔ نوجوانوں آمادہ ہو جاؤ، بس 2 فقرے کی زحمت ہے، جیسے چاہے ویسے پرسا دے لے۔ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بی بی زہرا آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ زندان شام سنا تم نے؟ اماریوں کے مصائب سن لیے؟ عباس غازی کے علم کی زیارت کر لی؟ لکھا ہے کہ ایک تابوت آئے گا، لیکن میں نہیں کہتا کہ تابوت آئے گا۔ جب وہ نعمت آئے تو دیکھ لینا، غربت اس بستر سے ٹپک رہی ہوگی، تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ کسی بیمار کا تابوت نہیں بلکہ سجاد کا بستر ہے، کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توقے خاردار پہنایا گیا۔ میں ایک فقرہ پڑھوں، میں اسی فقرے پہ غریب کا بستر آئے گا، بڑھ کے ماتم کر لینا۔ لکھا ہے کہ سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پاؤں میں بیڑی تھی، کمر میں لنگر تھا، گلے میں توق تھا۔ میر انیس فرما گئے یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں۔ خوب پڑھا ہے آپ نے نا، یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں۔ کبھی سنا کہ لنگر ہوتا کیا ہے؟ شاید بزرگ تو جانتے ہیں، میں بچوں کے لیے عرض کروں، جوانوں کے لیے تمہیں لنگر نہیں پتا ہوگا۔ یہ بتاؤ کبھی اپنے یہاں آٹے کی چکیاں دیکھی ہیں؟ اس کے بڑے بڑے پتھر دیکھے ہیں؟ اس کے بیچ میں ایک سوراخ ہوتا ہے اور وہ بڑا سا پتھر ہوتا ہے۔ اب میں تمہیں لنگر بتا رہا ہوں کیا ہوتا ہے۔ سوچو وہ لنگر کیسے کھینچ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں توق، اور اس توق سے ایک زنجیر چلی تھی جو لنگر سے گزر کر پیروں کے درمیان سے پیچھے 5 برس کے محمد باقر کے گلے میں لپیٹ ڈالی گئی تھی۔ سجاد کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، حالت رکوع میں رہے، کبھی سر اٹھانا چاہتے تو پیچھے سے باقر کی آواز، بابا گلا پھٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ فقرہ سنیے کہ میر انیس نے کیوں کہا یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے۔ تو لنگر کیا تھا؟ ہم یہ سمجھتے تھے شاید سجاد کے پشت پر، سجاد کی کمر پہ ایک زنجیر تھی۔ عزادارو خالی زنجیر ہوتی تو ہم پڑھ دیتے، زنجیر نہیں تھی، بلکہ وہ زنجیر اتنی بھاری تھی کہ سجاد کی پشت کے پیچھے ایک لنگر میں باندھی گئی تھی۔ وہ لنگر ایک بڑے پتھر سے باندھا گیا تھا۔ ارے سجاد چلتے تھے تو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام وہ لنگر کھینچتے جاتے۔ ارے مجھے نہیں پتا تھا کہ لنگر کیسا تھا، وہ تو تب پتا چلا جب 5ویں امام نے جنازے کو نہلانے کے لیے پیران اٹھایا۔ ارے غریب نے دیکھا کہ بابا کی کمر پر اتنا گہرا سا، امام زمین پہ گر گئے۔ اب جو کسی نے پوچھا سجاد غریب کے لیے، رو کے بیٹے نے کہا آئے میرا بابا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا زخم جو مرتے دم تک نہ بھر سکا۔ سجاد لنگر والا زخم لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بازادارو لو، مجلس تمام ہے، یہ غریب کا تابوت ہے۔ اب ایک جملہ سن لو، ایک سواری آ رہی ہے، غریب کی سواری ہے، نام ذوالجناح ہے، وفادار سواری ہے۔ بل لکھا ہے کہ جب حسین پشت فرس پہ جھوم رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ
امیر انیس کہتے ہیں 1900 زخم تھے، گر جانا چاہیے، حسین جھوم کیوں رہے تھے؟ پڑھ دوں، حسین جھوم نہیں رہے تھے، حسین کبھی دائیں اترنا چاہتے کبھی بائیں اترنا چاہتے، مگر فاطمہ کا غریب کیا کرتا؟ حسین کے رہوار کے دونوں طرف نیزہ برداروں کی صفیں تھی، ارے جب حسین دائیں طرف اترنا چاہتے تو دائیں پہلو پہ نیزہ، ارے غریب گھبرا کے بائیں طرف، بائیں پہلو پہ نیزہ۔ اب ایک جملہ سنو، تمہارے امام زمانہ نے حسین پڑھتے پڑھتے کہا تھا السلام علی قتیل الوطین، میرا سلام ہو اس پر کہ جس کی وطین کاٹ ڈالی گئی۔ وطین کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں رگیں ہوتی ہیں، انہی رگوں کو وطین کہتے ہیں۔ سوچو دل تو اندر ہوتا ہے جسم کے، یہ جسم کے اندر دل کی رگیں کیسے کٹی؟ پتا ہے ایک ظالم نے دائیں بازو نیزہ، دوسرے نے بائیں پہلو نیزہ، ارے نیزے نیزے سے ٹکرائے، وہ ادھر کھینچتا وہ ادھر کھینچتا، ارے حسین کا قلب پارا پارا ہوتا۔ لو آزادارو، حسین پشت فرس سے زمین پہ آئے، اب جو زمین پہ آئے شبر کا خنجر چلا، فضا میں آواز الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ اے آزادارو، حسین مارے گئے، زینب نے مرثیہ پڑھا، سجاد میرا ماں جایا نظر نہیں آتا، خیمے کا پردہ ہٹا، بیٹے نے باپ کا منظر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ماتم حسین۔